ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز اپنی کلینکس کو چمکانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی طرح کی ایک ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے پروفیشنل غیبت ٹیکنالوجی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مریض کسی ڈاکٹر کے کلینک پر جاتا ہے تو اس ڈاکٹر کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس مریض کو اپنے پچھلے ڈاکٹر سے مکمل طور پر بدظن کرنا ہے تاکہ آئندہ یہ اپنے علاج کے لیے میرے پاس آتا رہے اور اس طرح میرے کلینک کے اوپر رونق لگی رہے۔ یہ پہلے اس مریض کے پرانی رپورٹیں، پرانی پرچیاں، پرانی دوائیاں جھنجھوڑتے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا سا منہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے بہت ظلم کیا تمہارے ساتھ، اور یہ زیادتی ہو گئی، اور یہ غلط ہو گیا، اور یہ ہو گیا۔ اب اس موقع کے اوپر وہ پچھلا ڈاکٹر بیچارہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا، اور اس طرح سے یہ آسانی سے اپنا کیس جیت جاتے ہیں، اور وہ جو مریض اس کمرے میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اچھا ڈاکٹر موجود ہے تو وہ اس کمرے میں میرے سامنے یہ جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ یہ، اور اس طرح سے یہ مکمل طور پر کنونس ہو جاتے ہیں اور آئندہ اپنا علاج اسی ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس پروفیشنل غیبت کے اندر بھی اب جدت آ چکی ہے۔ ایک پروفیشنل غیبت کی ویڈیو اس وقت وائرل چل رہی ہے، اور یہ ویڈیو ایک اسلام آباد کے پروفیسر نیورو سرجن نے بنائی ہے۔ یہ بہت ہی ٹرینڈ پروفیشنل ہیں، انہوں نے UK سے USA سے نیورو سرجری میں ٹرین ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں اور بہت سارے TV چینلز پر بھی آپ کو یہ انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروفیشنل غیبت کی ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو میں یہ ایک بچے کو دکھا رہے ہیں جس کے سر کے اندر کینسر ہے، اور اس ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے ایک ڈاکٹر نے پشاور میں اس بچے کا آپریشن کیا، اور انہوں نے بالکل ہی ایک سب سٹینڈرڈ یا ایک غلط آپریشن کیا، اور ان کو اس بچے کا آپریشن دوبارہ کروانا پڑا۔ اس ویڈیو میں یہ اس ڈاکٹر کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو ایکسپوز بھی کروں گا۔ ہی از اے FCPS نیورو سرجن جو کہ 2 سال کی ڈگری میں اپنے آپ کو کسی سرکاری اسپتال کا پشاور میں پتہ نہیں اسسٹنٹ پروفیسر یا کیا کہتا ہے۔ 2 سال کی ڈگری میں اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یار گریڈ 1 میں جڑیں نہیں ہوتی ہیں، اور دس از دا ہائٹ آف انکمپیٹنس۔ یہ پشاور کے سرکاری اسپتال کا اپنے آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سیکھ بھی لیں کچھ میرے سے تھوڑا سا۔ آپ نے FCPS کا تو کینسل ہی ہے نا، 0 ہے بالکل۔ ابھی تک تو میں نام نہیں لے رہا سرجنوں کا، لیکن آئی تھنک انف از انف۔ پچھلے دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی اس ویڈیو میں یہ آپ کو تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ یا غصے میں اور تھوڑے سے آپ کو یہ فرسٹریٹڈ نظر آئیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ ایک اچھے ڈاکٹر کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ والی جو فیلنگ ہے زیادہ تر ان کیسز میں ہوتی ہے جو کہ سٹریٹ فارورڈ سیدھے سادھے کیسز ہوتے ہیں جس میں بونگی مارنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اور خاص طور پر یہ فیلنگ آتی ہے ینگ جوان پیشنٹس میں۔ اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کا ایک غلط آپریشن ہوا جس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی اس ویڈیو کے اندر پرابلمز کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی۔ ہمارے میڈیکل پروفیشن میں ہر روز چھوٹی بڑی غلطیاں ہر ڈاکٹر کرتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر نہیں ہوتی، ہر اسپتال میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنے کا، ان کو ٹھیک کرنے کا ایک باقاعدہ آفیشیل طریقہ موجود ہے۔ آپ اس طرح سے ویڈیوز بنا کر ان کو سوشل میڈیا پر ڈال کر ان کو آپ کریکٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ میڈیکل پروفیشن کے اوپر جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی بھی یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ اس ویڈیو میں انہوں نے اس پشاور والے سرجن کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے اس مریض کی بھی شکل دکھائی اور اس کے اٹینڈنٹ کی بھی شکل دکھائی۔ اب ہوگا کیا کہ جو سوشل میڈیا والے وہ ان تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ آگے چل کر اس ڈاکٹر کا نام لے لیں، اس کے اسپتال کا نام لے لیں، اس کے ڈپارٹمنٹ کا نام لے لیں، اور اس طرح سے آپ پروفیشنلی ان کو ڈیمیج کریں گے، اور یہ الٹیمیٹلی آپ کو ہٹ کرے گی کہ وہ بھی پھر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تیسرا، اگر آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو میں آپ کو ایروگنس نظر آتی ہے۔ ان میں آپ کو یہ بار بار یہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب یہ 2 سال کی ڈگری ہے FCPS، اور یہ کیا ٹریننگ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ۔ آپ یقین جانیں کہ میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے FCPS کی کوئی بہت ہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور بہت اچھا ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے۔ میں خود FCPS کی ٹریننگ سے گزرا ہوں، لیکن آپ یقین مانیں کہ آپ کے ان ٹوٹے پوٹے سرکاری اسپتالوں میں یہی بیچارے FCPS کام کر رہے ہیں، اور آپ
کبھی جا کر وہ اوٹی دیکھ لیں جس میں اس سرجن نے وہ آپریشن کیا ہوگا. یہاں پر ان کے پاس اکوپمنٹ پورا نہیں ہوتا, اینستھیزیا کا سامان پورا نہیں ہوتا. پرائیویٹ اسپتال میں بیٹھ کے اس مریض کا آپریشن کر کے آپ اس کو پشاور کے ایک سرکاری اسپتال سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں, تو آپ نے بہت زیادہ زیادتی کی اور آپ نے بہت زیادہ ایروگنس دکھائی. ایف سی پی ایس کا ڈاکٹر کوئی چھوٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہاں پر گوروں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور ان کے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں, اور یہ گورے یہاں پر ان کو سارے ٹیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں, ساری اسکینز اویلیبل ہوتے ہیں, ساری انویسٹیگیشنز اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن ایسے بڑے بڑے بلنڈرز مارتے ہیں اور ہر دوسرے دن کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ان بلنڈرز اور غلطیوں کی وجہ سے. اگر آپ کو واقعی اس مریض کے ساتھ کوئی سنسیئرٹی تھی, آپ کو ایک پیپر پر اس کو لکھ کر دینا چاہیے تھا کہ جناب میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ پروسیجر اس طرح ہونا چاہیے تھا, آپ کی یہ دوائی اس طرح چلنی چاہیے تھی, آپ کا یہ فالو اپ ہونا چاہیے تھا. دیٹ از واٹ یو فیل. اور اس کو آپ پکڑاتے وہ پرچی اور اس کو کہتے کہ آپ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں جا سکتے ہیں, آپ اس ہسپتال میں جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کا آپریشن ہوا, آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جا کر آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کی ویڈیو بنا کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اپنی فیلڈ کے اندر دوست بنائیں, دشمن نہ بنائیں. پاکستان میں ہماری انفارچونیٹلی اتنی زیادہ پروفیشنل جیلسی ہے, اور یہ جو کلینک کو چمکانے کا جو انفارچونیٹ ہمارا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہم کرتے ہیں. مریض ہمارے سامنے بیٹھتا ہے, ہم پچھلے ڈاکٹر کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. دوست بنائیں, اپنی فیلڈ کے اندر دوست بنائیں. پاکستان میں ہر سال ہر اسپیشلٹی کی جو ہے نا ایک اینول کانفرنس ہوتی ہے. اس کانفرنس میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کنیکشنز بنائیں, ڈاکٹروں سے ملیں, باقی ہاسپٹلس کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان سے ملیں, ان کے موبائل نمبرز لیں, واٹس ایپ گروپس بنائیں, اور اس طرح سے آپ ان ڈاکٹروں کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ کے لیے ایزی ہوگا ان کو رابطہ کرنا کہ جناب آپ کا ایک کیس میرے پاس آیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس میں یہ کمی بیشی آپ سے رہ گئی. اس طرح سے ان کی پریکٹس امپروو ہوگی اور الٹیمیٹ فائدہ مریض کو ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کبھی لگے کہ مریض کو مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا ہے, تو آپ مریض کو ہائی لائٹ کر کے اس کو پیپر پر لکھ کر دیں. باقی مریض کی مرضی ہے کہ وہ کورٹ میں جاتا ہے, میڈیکل کاؤنسل میں جاتا ہے, اس ہسپتال میں جا کے آواز اٹھاتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو پتہ تو ہوگا کہ کہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کلی کی برائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی پہلے ڈاکٹروں کی کوئی عزت نہیں کرتا. اس طرح سے ہم مزید اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے. جو رسک آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. پروفیشنل غیبت سے اجتناب کریں, اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.